وحاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اور خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ولا تہنوا، اور سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، دل شکستہ نہ بنو، دل کو آپ اپنے اوپر غالب کرو کہ جب دل بادشاہی کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء سپاہی بن جاتے ہیں۔ اس دل کی حکومت کے تئیں اگر آپ کا جسم آ جاتا ہے تو وہ دل آپ کی صحیح اور سچی رہنمائی کرتا ہے۔ دل شکستہ نہ بنو، اپنے دل کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر کے غم نہ کھاؤ۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم نہ غم کرو نہ سستی کرو اس حال میں کہ اگر تم مومن ہو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو پھر جان لو کہ تم ہی غلبہ پاؤ گے اور دنیا والے تم ہی کو فتح و کامرانی کی چوکٹ پہ چومتا ہوا دیکھیں گے، پائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ نے مومن کی شناخت کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو پیغام دے دیا، مخاطب کر کے کہہ دیا ولا تہنوا، مت غم کرو، سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، مت غم کرو۔ اور پھر مومن کی پہچان بنائی اور بتائی کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ جب اللہ نے یہ کہا اگر تم مومن ہو تو بھلائی تم ہی پاؤ گے، تم ہی اعلیٰ علیین پر فائز ہوگے، تم ہی غلبہ پاؤ گے، تو پھر سوال اٹھتا ہے مسلمان بے سر و پا کیوں ہیں، بے سر و سامان کیوں ہیں؟ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان پریشان حال کیوں ہیں، ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ تو پھر مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنا اکاؤنٹ کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ جب وہ اپنے اندر کا محاسبہ کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ ذلیل و رسوا کیوں ہیں۔ جس مقام پہ لوگ پیسہ کما کر کے نام کرتے ہیں، ہمارے درمیان ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں کہ جنہوں نے دولت کا انبار اپنے یہاں رکھا، ذخیرہ جمع کیا ہے، لیکن دنیا انہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دیتی۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، دولت اور اس کے ذخائر کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں۔ وہ پیسے والے تو ہو گئے لیکن ان کے اطوار و کردار سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ مومن بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے سے مسلمان تو لگتے ہیں لیکن ان کی زبان و بیان سے نہیں لگتا کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، وہ مسلم ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا غم نہ کرو، دل شکستہ نہ بنو، ہر حال میں تم ہی غلبہ پاؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو اب اپنا محاسبہ جب کرتے ہیں تو ہم سرکار کی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سرکار کی حدیث نے کہا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اگر تمام مومن آپس میں بھائی ہیں
تو پھر چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارا قریبی ہو، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، چاہے وہ ہمارا تعلق دار ہو، کسی سے ہم سے الفت و محبت ہو گئی ہو، کوئی ہمارا دوری کا سمبند والا ہو، تعلق والا ہو، ہر کسی کے لیے یکساں طور پر، برابری کے طور پر، جو اخلاق کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے جو تعلق استوار ہوتا ہے، جو رشتہ ہمارا ابھر کر آتا ہے، وہ ہمارا بھائی، بھتیجا، بھانجا اور نانا نواسا والا نہیں، بلکہ انما المؤمنون اخوہ کے تحت نظر اگر ہم دیکھیں تو ہم سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کا رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی اپنے بھائی سے چھوٹا بھائی ناراض ہو، بڑے بھائی سے چھوٹا بڑے سے ناراض ہو، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اس کے سگے بھائی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس بات کو آپ بھی نکار نہیں سکتے کہ کوئی بھائی بھائی کے درمیان میں کتنی بھی رنجش ہو، لیکن جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے دوری جو دور ہو چکا ہے ناراضی کی وجہ سے، اس کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ تمام مومن بھائی ہیں، اس بیان مقدس کے اگر بیک گراؤنڈ میں جائیے تو اس زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا اپنا ہے، میرا پڑوسی ہے، میرے علاقے کا ہے، اگر دشمنی ہوتی تھی تو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کے قبیلے والے ان کو، ان کے قبیلے والے ان کو، اور یوں قتل کر کر کے اپنی بدلے کی آگ کو بجھا لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب لوگ گورے کالے کے امتیاز کے درمیان میں اپنی انا اور اپنی خواہشات کو رکھتے تھے کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، لہٰذا میں گورا ہوں، گورے کے بغل میں بیٹھوں گا، وہ کالا ہے تو کالے کی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے صف میں گھس جائے۔ اس زمانے میں کہ جب لوگوں کے پاس پیسے ہوا کرتے تھے، غریب محتاجوں کے بغل میں بیٹھتے نہیں تھے، اپنے پاس بٹھایا نہیں کرتے تھے، اس زمانے میں سرکار نے یہ پیغام بھیجا اور اس پیغام کو عام کیا، اور اس پیغام کو دنیا والوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینے کو مدینہ بنایا، تو سارے مومن جتنے بھی مسلمان تھے ان سارے مومنوں مسلمان کو یہ کہا، اے انصار جو مدد کرنے والے قبیلے آئے ہیں، تم انصاری ہوئے، اور جو ہجرت کر کے میرے ساتھ آئے وہ مہاجر ہیں، لہٰذا مہاجر اور انصار دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایسے بھائی ہیں کہ جب بھائی کسی کا بھائی ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ہر دکھ سکھ میں بھائی بھائی کا ساتھ دیتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ بے سر و سامہ ہو کر پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لائے، کسی نے بیوی چھوڑی تو کسی کی بیوی انتقال کر چکی تھی، کوئی اپنا گھر بار چھوڑ کے چلا آیا، تو اس حال و بے سر و سامانی کے حال میں پیغمبر اسلام کے اس پیغام پر انصار و مہاجرین کے درمیان ایسی خوشی تھی کہ وہ جو قبیلہ انصار تھے، جتنے صحابہ مددگار تھے، وہ سارے صحابہ اکٹھا ہوئے، سب نے پکار کے کہا پیغمبر اسلام نے ہمیں تمہارا بھائی بنایا ہے، عبد الرحمن بن عوف چاہتے ہو تو آؤ میرے کاروبار میں شراکت داری کرو۔ پھر حضرت بلال کو آواز دیا گیا، کسی صحابی نے بلال کو آواز دے کر کہا گورے کالے کا امتیاز پیغمبر اسلام نے مٹا دیا ہے، بلال تم ہمارے بھائی ہو چکے ہو، آؤ میرے گھر میں حصہ لگاؤ، تمہارا جتنا اتنا ہمارا۔ اسی طرح سے جن کے گھر میں دو دو بیویاں تھی، پیغمبر اسلام کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے، پیغمبر اسلام کے اس پیغام پر بہار پر عمل کرتے ہوئے دوسرے صحابی کو آواز دے کر انصار قبیلے کے لوگوں نے کہا اے صحابی تم میرے بھائی ہو، اگر تمہارے پاس بیوی نہیں ہے تو میری دو بیویوں میں سے کسی کو پسند کرو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزارے گی، پھر تم اپنے اس سے نکاح کر لینا۔ اس سے بڑا پیغام اخوت، اس سے بڑا پیغام مصلحت دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں تو حصہ دے سکتے ہیں، جائیداد میں تو حصہ دے سکتے ہیں، میراث میں تو حصہ دے سکتے ہیں، دولت میں تو حصہ دے سکتے ہیں، لیکن بیوی سے حصہ لگانے کی بات آ جائے تو یہ بہت خطرناک باتیں ہو جاتی ہیں، اچھا خاصا خوشگوار ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن واہ پیغمبر اسلام کی تعلیم، جو لوگ سخت دل تھے، جو لوگ پتھر دل تھے، جن کا حال یہ تھا اگر ان کی انگلی کٹ جائے تو انگلی کے عوض میں ہاتھ کاٹ لیا کرتے تھے، ایسی اخوت کا پیغام ڈال دیا کہ اب اپنی
برسوں پرانی اپنی مدت دراز کی دشمنی کو بھلا کر کے ایسے آپس میں دستوگری، ایسے آپس میں بغل گیر ہو کر مل رہے ہیں، ایسا مصافحہ معانقہ کر رہے ہیں کہ لگتا ہی نہیں دیکھ کر کہ کل کے یہ لوگ دشمن تھے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آخر میں نے اس آیت کو کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے اور جانتے ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارا اطوار اور ہمارا اخلاق، ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے، کھنگالا جائے مسلمانوں، تو ہم بہت ساری ایسی کیٹیگری میں پائے جاتے ہیں جس میں کبھی مومن کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بے ایمانی میں مسلمان نظر آ رہے ہیں، چوری چکاری میں مسلمان۔ سب سے پہلی سیڑھی جس کے ذریعے سے اسلام نے لوگوں دشمنوں کے دل میں گھر کیا، وہ اخلاق کی سیڑھی تھی۔ وہ اخلاق ایک ایسا راستہ تھا جس کو ہم نے بند کر دیا۔ یہاں ہم نے اخلاق کو بند کیا، ادھر ہمارا کردار گھنونا ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں کی دشمنی، غیبت، طرح طرح کی گندی نظریں، ایسی بلائیں ہمارے درمیان سرایت کر چکی ہیں کہ ہم اس بیت پر بات کریں تو شاید اپنوں کو بھی تکلیف ہو اور خود مجھے بھی یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو کہ میں مسلمان کے درمیان ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ مسجد اقصی زمین پر سب سے پہلی مسجد بیت اللہ، اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ مسجد اقصی کو میں نے بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی اور مسجد اقصی کے بعد مسجد نبوی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی گئی۔ ظاہری ظہور کے پہلے مسجد اقصی بنائی گئی، اور مسجد اقصی جس کو ہم لوگ جانتے ہیں وہ مسجد جو گولڈن قبہ والا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے، اس کے جنوب میں جو واقع ہے اس کو کہتے ہیں مسجد اقصی۔ اور یہ مسجد اقصی جو گولڈن جس کو ہم جانتے ہیں قبۃ صخرہ کو، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ انہوں نے جب وہاں حاضری کی سعادت پائی تو سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھی اور اسی جگہ کو مسجد اقصی یعنی قبۃ صخرہ بنایا، جبکہ مسجد اقصی دوسری طرف ہے۔ یہ ایک بڑا پروپیگنڈا تھا کہ مسلمان بھول جائیں کہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے۔ اس کے پہلے اتنی زیبائش کی گئی اور اتنا فوکس کیا گیا کہ مسلمان جانے جو گولڈن گنبد والا جو حصہ ہے وہ مسجد اقصی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ مسجد اقصی کی لڑائی کیا آج کی لڑائی ہے؟ مسجد اقصی جب سلسلہ وار حضرت سلیمان علیہ السلام تک آئی، وہ مسجد اقصی جس کو ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں، اس مسجد اقصی کو دن رات کام کیا گیا تھا، تعمیر کے لیے سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن ایسا ہوتا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کھڑے ہوتے، آپ کی موجودگی میں جنات چونکہ ان کے تابع تھے تو جنات کو حکم دیا کرتے اور جنات وہ تعمیر کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ظاہری حالت میں اللہ کا جو حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے تحت نظر، اس کے پیش نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملک الموت پہنچ گئے۔ خوب زیبائش کے ساتھ اس دن غسل کر کے پوری خوشبو اور تیاری کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام عصا لے کر وہاں ٹیک لگا کے جہاں کھڑے ہوتے تھے معمول کے مطابق پھر کھڑے ہوئے اور ملک الموت نے ادھر آپ کی روح کھینچی، لیکن جناتوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ہوا کیا ہے۔ اب جب کسی کو ہمت بھی نہیں ہے کہ رات کا پہر ہونے کو ہے، ہمیں چھٹی نہیں مل رہی ہے، تو کوئی جنات آ کر کے آپ سے یہ کہے کہ حضور کی اجازت ہے، وقت ہو گیا، ہمیں چھٹی دے دیجئے، کسی کو ہمت بھی نہیں تھی۔ اب جب کہ ہر دن عام طریقے سے جیسے مزدور کام کرتا ہے اس طرح سے جنات کام کیا کرتے تھے، لیکن آج سے پورا معاملہ پلٹ چکا ہے۔ اب کوئی نہ تو یہ اجازت دیتے ہیں اور نہ خود حضرت سلیمان لوٹتے ہیں آرام کے لیے، خود کھڑے ہیں، ان کی نظر میں تو وہ کھڑے ہونا ہے، لیکن اللہ نے ملک الموت کے ذریعے سے ان کو اس زندگی میں جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی میں ان کی روح کو برزخ میں لے جایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات ہو گئی، لوگوں کو نہیں معلوم، اور یہ جنات گھبراہٹ کے مارے میں کہ ہم ان سے پوچھنے جائیں اس بات کی ہم جسارت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے 4 سال مسلسل یہ لگے رہے اور مسجد اقصی مکمل ہوئی۔ اس میں لگایا کیا گیا؟ کوہ نور ہی رہا،
طرح طرح کے جواہرات، طرح طرح کے گوہر، اور ایسے رنگ سے ملمع کیا گیا، لائٹ کا تو زمانہ نہیں تھا، ایسے رنگ سے ملمع کیا گیا، پینٹ کیا گیا کہ اس کی روشنی نہ صرف وہاں بلکہ اپنے جتنے علاقے اس کے آس پاس میں ہوتے ہیں سب کے سب اس رنگ سے روشن ہو گئے۔ اور رنگ سے روشن کیوں نہ ہو، وہاں تو آمد خیر البشر ہونی تھی، کیوں نہ ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں سے گزرنی تھی۔ اور اس کے بعد یہ مسجد قبۃ صخرہ جو گولڈن ہے اس کو تعمیر کیا گیا، یہ عمر فاروق کے زمانے میں۔ یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تینوں کا یہ مرکز کہلاتا ہے، لیکن یہودیوں کی ناکام نامراد گندی ناپاک سازشوں نے اس پاک ترین مقدس جگہ کو ناپاک کرنے کی خوب کوشش کی، اور اپنے اپنے زمانے میں یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے۔ یہی مسجد اقصیٰ، اسی کے آس پاس دیوار گریہ ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ان کا مسیحا، ان کا آقا دجال اسی دیوار سے آئے گا۔ اور جب آپ جا کر کے گوگل پہ دیکھیں گے یا کسی سوشل سائٹ پہ آپ دیکھیں گے، پتہ کریں گے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو اس دیوار کے ساتھ میں ایک گیٹ نما، دو گیٹ نما ایک ایسی چوڑی دیوار ہے جو لگتا ہے کہ یہاں پہ دروازہ تھا، اور اس دروازے کو چن دیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اسی دروازے سے آئیں گے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا مسیح، ان کا جو دجال ہے وہ اسی دروازے سے آئے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تو یہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا، اور ہیکل سلیمانی ہمارے لیے اہم ترین مقام ہے، اور حضرت سلیمان اور ہمارے جو نبی ہیں ان نبیوں کے جتنے تبرکات ہیں ان تابوت سکینہ میں دفنا کر کے اسی جگہ پہ رکھ کر کے اسی جگہ پہ دفنایا گیا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے شہید کیا ہے، مسلمانوں نے شہید کیا اور پھر مسجد اقصیٰ کو اسی پر تعمیر کیا۔ لیکن حقیقت کچھ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ جیسا کہ تم کہنا چاہتے ہو ہیکل سلیمانی کو ہم لوگوں نے وہاں پہ شہید کیا، مسلمانوں نے شہید کر کے اسی پر مسجد اقصیٰ بنایا، حقیقت میں پہلے یہ بات ہو جائے ہیکل کہتے کسے ہیں۔ جب کسی بھی یہودی سے آپ پوچھیں ہیکل کسے کہتے ہیں تو وہ بتائے گا، جیسے ہی بتائے گا اس کا پورا پروپیگنڈا فیل ہو جائے گا، اور وہ آپ سے بات نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ ہیکل کے معنی ہوتا ہے حجرہ، رہائش گاہ۔ اور جب بادشاہ کوئی محل بنائے تو اس میں اپنی رہائش گاہ بنائے تو اس کو ہیکل اس زمانے میں اس زبان میں کہتے تھے، ہیکل سلیمانی۔ تو اس وقت چونکہ مسجد کتنی بڑی تھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تو جہاں وہ بنا رہے تھے تو وہ مسجد کے ارد گرد کے حصے سب آتے ہیں اسی میں، تو اسی میں کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹھنے کی جگہ، اپنی رہائش گاہ، آرام گاہ بنائی ہوگی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہی جگہ ہے، اس کو شہید کر کے یہ مسجد کو وسیع کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ سے جیسے کہ مسجد بابری سے کھلواڑ ہوا، کہا گیا کہ نہیں ہمارے یہاں پہ معبود باطل ہیں، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کھنگالا گیا، برسوں تک وہ جھگڑا چلا، لیکن فیصلہ بھی ہوا تو اندھی عقیدت اور اندھے ایمان پر، جن کے ایمان سے کوئی وابستگی نہ ہو، وہ کیا جانے کہ ریت کے اندر کیا چیز مل جائے۔ لیکن انہوں نے بھی جیسے ہمارے یہاں ہماری مساجد کو توڑ کر شہید کر کے یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس لیے شہید کر دیا کہ ہماری آستھا، ہماری عقیدت اس سے جڑی ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس کو شہید کر کے دیکھیں گے۔ آپ نے بھی دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا، دیکھنے والے گزر بھی گئے، آ بھی رہے ہیں، پوری فائل اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پہ یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ نہیں یہ بات حقیقت تھی۔ لیکن ایک بیس پر، ایک اندھی عقیدت پر، ایک جھوٹ پر ایسا ایمان رکھ لیا لوگوں نے کہ مسجد کو شہید کر دیا۔ جس طرح سے یہاں کے غیر مسلموں نے مسجد کو شہید کر کے قبضہ جمایا، وہی عقیدت، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی فکر و خیال مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہے۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی پرزور کوشش کی جائے گی، اور مسجد اقصیٰ شہید بھی ہوگی۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو سوچیں جب جو شہید ہو جائے گی تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا ہوگا،
اور وہ ہمیشہ سے جب سے اس کا وجود ہوا، جب سے اس سے لڑائی اٹھے گی اور جب تک چلے گی تب تک کہ وہ اہل حق میں سے ہوگا، حق پر ہوگا، اور باطل قوموں سے، باطل طاقتوں سے پرزور لڑائی لڑتی رہے گی حتیٰ کہ ان پر قیامت آ جائے گی۔ اس سے ہمارا دل و کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے اور وہ صوفی ازم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اکثر قربانیوں کے مسائل میں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو کربلا کی ریت پر جا کر کے پیاسے بھوکے شہید ہوئے، بے سر و سامانی کی حالت میں ہونے کے باوجود لڑتے رہے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے؟ انہیں بھی معلوم تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میرے والد ماجد حضرت علی ابن ابی طالب، میرے نانا جان پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا میرا بیٹا، میرا نواسا کربلا کی زمین پر اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے شہید ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی گئے۔ تو یہ ایک نظام کائنات ہے جو چلتا آ رہا ہے، چلتا چلے گا۔ اس زمین پر آپ دیکھیں، جب میں تقریر قربانیوں کی کرتا ہوں تو ایک بات بتاتا ہوں کہ اسلام ایک گلشن ہے، اسلام ایک کھیت ہے، اور کھیت کی زمین ایسی ہوتی ہے کہ کھیتیر کسان سے اگر پوچھا جائے یہ زمین کارگر ہوگی کہ نہیں تو اس کو دیکھ کر کے بتاتا ہے کہ یہ کارگر ہے یا نہیں ہے۔ پتھریلی زمین ہے، سنگلاخ ہے، تو کہتا ہے اس پر کھیتی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو پتھریلے ہیں وہ ادھر سے راکٹ اور میزائل سے ایسی زمین پر حملہ کر رہے ہیں جن کے ذہن نے اس بات کو بھلا دیا ہے کہ تم جس گلشن کی طرف میزائلیں داغ رہے ہو، جس گلشن کی طرف، جس کھیت کی طرف راکٹ سے مار رہے ہو، کچل رہے ہو، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اسلام ایسا کھیت، ایسا باغ، ایسا گلشن ہے، جب اس کو کاٹا جاتا ہے پہلے سے زیادہ اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے نواسے نفوس قدسیہ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ایک زین العابدین کو اللہ نے بچا کر کے کائنات کے کونے کونے میں سیدوں کو بھیج دیا۔ جب ایک زین العابدین کے بچنے سے ہمارے مقدر کی جگمگاہٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں سیدوں کا دامن آ جاتا ہے، تو جہاں غزہ فلسطین کے بیچارے مسلمان جو نہتے ہیں، جن کو آتنکواد سے جوڑا گیا، جن کو کٹرواد پتھرواد سے جوڑا گیا، وہ بیچارے مسلمان، ارے دنیا دیکھ رہی ہے، وہ جو ہمارے خلاف ہیں، اگر ان سے بند کمرے میں پوچھا جائے کہ تم ایمان کی حالت میں تو نہیں ہو، لیکن دل کی اگر سن کے کہو کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے، تو وہ بھی کہیں گے نہیں، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے اوپر تمہاری دشمنی کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، اس لیے ہم مجبوراً ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ تم آتنکوادی ہو۔ حقیقت میں حق پر وہ تھے، حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے، اور تب تک رہیں گے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آئے گا، نزول ہوگا، اس کے بعد انہی کے ساتھ میں یہی وہ فوج ہوگی، یہی وہ اطراف کے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح دے گا۔ یہی مسجد اقصیٰ کے خلاف نہ جانے کتنی سازشیں ہوئی، اور میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا الکفر ملت واحدہ، تمام کافر اکٹھا ہو جائیں گے، ورلڈ وار 3 آخری جنگ ہوگی، اور جنگ کا حال یہ ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں مارتے، وہ کیوں نہیں مارتے، وہ کیوں نہیں مارتے، وہ ان کی سیاست، ان کو مبارک، لیکن میں آپ سے کہوں، آپ فلسطین کے لیے یا دنیا میں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گوگل پہ آپ کل دیکھا جا رہا تھا مسجد اقصیٰ لکھا جائے تو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی نہیں آتی تھی، بلکہ دوسری مساجد آئیں۔ جب اس کو اور ڈیٹیل میں جان کر کے لکھا گیا، جب قبۃ صخرہ لکھا گیا تو قبۃ صخرہ گولڈن مسجد تو آ گئی، لیکن مسجد اقصیٰ نہیں آئی۔ مسجد اقصیٰ اس کو ہٹا کر کے گولڈن جو قبہ ہے قبۃ صخرہ کو، اس کے ارد گرد میں وہ مسجد اقصیٰ نظر آئی۔ یعنی گوگل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسرائیل کے ہاتھ میں، میپ اسرائیل کے ہاتھ میں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا انہوں نے کامیابی ایسے حاصل نہیں کی، ان کی چاپلوسی کی تو ہتھیار لے لیا، ان کی چاپلوسی کی تو بم لے لیا، نہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے ذریعے سے ایسا انہوں نے دھچکا لگایا ہے پورے عالم اسلام کو کہ وہ تعلیم کے ذریعے سے تمہاری خود مجبوری ہو گئے ہیں کہ تم ان کو خود بلاؤ گے، خود ان کے ساتھ شیئر کرو گے اپنی باتوں کو۔ یہی وجہ ہے انہوں نے ایسی زبردست تعلیم حاصل کی، ہر طرح کے لوگ آج ان کے زیر اثر ہیں۔ یہ 57 مسلم ممالک ہو یا جتنے بھی ہو جائیں، چونکہ ان کے زیر اثر وہ بھی آ چکے ہیں،
وہ بھی انہی سے مدد حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے منہ میں زبان نہیں ہے. زبان ہے تو طاقت نہیں ہے, طاقت ہے تو احسان تلے دبے ہوئے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں بطور بحیثیت مسلمان؟ حدیث کے مطابق ہم ان کے بھائی ہاؤلائی نحن ہاؤلائی اخوانکم اہل فلسطین کہنے سے فقط نہیں ہوگا کہ ہم تمہارے بھائی ہیں اہل مسلمان فلسطین، بلکہ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جتنے معاملات ان سے جڑے ہیں ان سے منقطع ہونا شروع ہو جائے. جیسے ہمارے یہاں کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہے، مت پیجئے. پی لینے سے کیا آپ کی صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے یا نہ پینے سے موت آنے لگتی ہے؟ مت پیجئے، شربت بنا کے پیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ میکڈونلڈس، KFC، ارے کھانا پینا دور کی بات، پہلے آپ یہ تو جانیے آپ کے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے. یہ جو آپ نام و نمود کے لیے دسترخوان کی سجاوٹ کے لیے KFC اور میکڈونلڈس کمپنیوں سے جا کر کے رابطہ قائم کرتے ہیں اور اپنے دسترخوانوں پہ جو سجا رہے ہیں، حقیقت میں وہ مرغ کا گوشت نہیں ہے بلکہ وہ حرام ذبیحہ کا گوشت. اور اس کو تصور سے اگر امیجن غور کیجئے تو آپ کو لگے گا کہ یہ فلسطین غزہ کے مسلمان بچوں کا گوشت کا ٹکڑا ہے. کیا آپ کا دل اس پر بھی گوارا کر لے گا کہ ہم اس کو کھا لیں؟ ایک غیر مسلم کا ذبیحہ، اور وہ مسلمان جس نے کبھی باتوں باتوں میں کفر کر دیا اور توبہ نہ کیا، جب اس کا ذبیحہ حرام ہے. یہ تو سرے سے، ان کو تو قرآن نجس کہتا ہے، یہ سراپا 50 سال گنگا میں ڈبکی لگا لیں کبھی پاک نہیں ہو سکتے. قرآن نے ان کو نجس کہا. ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کیسے کھاتا ہے مسلمان؟ کسی نے بہت اچھا مقولہ پیش کیا، اپنی باتوں پیش کی کہ غریب کیا جانے کہ میکڈونلڈس کیا ہے. ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے، KFC کیا ہوتا ہے. اور امیر وہ جو میکڈونلڈس اور KFC کا دیوانہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر المیہ یہ ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے. مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل صحابہ نے اس کو فتح کے لیے مسلسل کارگزاری کی، برسر پیکار رہے، حتیٰ کہ کتنے شہید ہوئے، کتنے شہید ہوتے رہے. جب وہاں کے راہبوں نے بھی دیکھا، وہ مسجد بیت المقدس کے جو جن کے قبضے میں تھی، ان کے حکمرانوں نے دیکھا کہ یہ تھکنے والے نہیں ہیں، رکنے والے نہیں ہیں. آخر تھکیں گے کب، آخر رکیں گے کب؟ یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو اپنے راہب مولوی سے پوچھا، ذرا بتاؤ یہ کب تک رکیں گے؟ اس نے علم کے ذریعے سے بتایا یہ رکنے والی قوم نہیں ہے. ابھی تو یہ آئے ہیں، ابھی تو ابو عبیدہ بن جراح آئے ہیں، ان کی لشکری میں آئے ہیں، ان کی سرداری میں آئے ہیں. لیکن اگر عمر بن خطاب آ گئے تو تہس نہس ہو کے رہ جاؤ گے. تو کہا عمر بن خطاب کہاں؟ ہم نے اپنی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں یہ تعلیم حاصل کی ہے کہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ امیر المؤمنین، ان کا نام بتایا، اور بتایا وہ کیسے ہوں گے. وہ لال چہرے والے ہوں گے، سرخ چہرے والے ہوں گے. ان کی قد و قامت، قد میں نرالا، مرتبے میں بلند و بالا، رسول اللہ کا پالا. ایسا مرد جری مجاہد عمر بن خطاب آئے گا. اگر وہ آ گیا تو تمہاری ہستی مٹ جائے گی، تمہارا سارا مشن فیل ہو جائے گا. لہٰذا اگر وہ آ جائے تو مجھ سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ صلح کا پیغام دینا، ریکویسٹ کرنا، درخواست کرنا. اگر وہ درخواست کو قبول کر لیں، جنگ سے پہلے اپنی چابی کو ان کے حوالے کر دیں. وقت بہت تیز جا رہا ہے اور بہت اہم بات بھی کر رہا ہوں. مجھے اجازت دیا جائے چند منٹ ایسی کہ آپ فلسطین کی حمایت بائیکاٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 10 روپے ہم سے کما لینے سے اسرائیل بم نہیں بنا سکتا، لیکن 100 روپے کی کولڈ ڈرنک، 200 روپے کی کولڈ ڈرنک، یا KFC جس نے سب سے پہلے قدم بڑھا کر کے ظالمین کی حمایت کی اور ان کی بھوک کو، ان کی پیاس کو KFC اور میکڈونلڈ کے ذریعے سے مٹایا اور کہا ہم اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں کھانا کے ذریعے سے. اور ادھر بچے جو بلک رہے ہیں پانی کے لیے، دوا کے لیے، ان کے لیے دروازے کو بند کر دیا کہ ان کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں جانا چاہیے. مسلمان کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ مسلمان گوارا نہیں کر سکتا. اگر گوارا کر رہا ہے تو اس کے اوپر ضروری اور لازمی ہے کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، کیا وہ مومن ہے یا نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مومن وہی ہے جو بھائی کے رشتے کا احساس رکھے، اس کے حساسیت کو سمجھے. تو لوگ کہتے ہیں اگر ایک گولی ایک بندوق کی ریوالور سے نکلی ہوئی گولی سے اگر اس پیسے سے کوئی مسلمان مارا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار فقط اسرائیل نہیں ہے، اس کے پروڈکٹ کو یوز کرنے والا بھی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو معلوم ہوا کہ فلاں کو قتل کرنا ہے تو لے مجھ سے چھری لے لے.
قتل کر دینا یہ ایسے ہی ہے کہ جو کسی کے اوپر کسی کے خلاف کچھ چال چلنا ہے تو اس میں شریک ہو جائے کہ مجھے بھی شامل کر لے، جیسے وہ ذمہ دار ویسے یہ ذمہ دار، پھر بھی لوگ اسے ہلکا جانتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے ایک بات لکھی تھی، میں پیدائشی میک ڈونلڈس اور یہ KFC کا دشمن ہوں، پیدائشی میرا بائیکاٹ ہے اس سے۔ لوگ طرح طرح کے بہترین شیمپو استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے صابن استعمال کرتے ہیں، میں نہیں استعمال کرتا اللہ کے کرم سے، میرا استعمال ہی الگ ہے۔ آپ جو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں پہلے آپ اس کا تو جائزہ لیں کہ وہ آپ پر جائز ہے کہ نہیں ہے۔ جب یہاں شروع میں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، جب امامت کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا تھا، میں نے شروع میں کہا تھا ہم لوگ مسلمان ہیں اور حلال روزی کمانے کی کسب اور محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا کہ حلال کما تو رہے ہیں، کیا حلال کھا بھی رہے ہیں؟ اگر غور کر لیا جائے کہ حلال کما تو رہے ہیں لیکن حلال کھا نہیں رہے ہیں، اسی دن سے مسلمان سیدھا ہو جائے گا، اسی دن سے اس کے ایمان کی چمک بڑھ جائے گی۔ لیکن ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مولوی تو ملا گیری خالی کرتا ہے، یہ بتاتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میں بتاتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہودیوں کی مارکیٹ لگتی تھی، مسلمان جاتے تھے تو جیسے ہی مسلمان کو دیکھا جاتا تو یہودی اپنا ریٹ بڑھا دیا کرتے تھے، دودھ 50 روپے لیٹر کی جگہ 100 روپے لیٹر مثال کے طور پر، جو سامان جتنا ہوتا تھا مہنگا کر دیتے تھے۔ یہ شکایت سرکار کی بارگاہ میں گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بس لینا دینا بند کر دو، بلکہ کہا کہ ان کے جو ریٹ بڑھ گئے ہیں ان کو گھٹا دو، ان کی مہنگائی کو سستا کر دو۔ اب سستا کیسا کیے جائے گا؟ اس کا بدل پیدا کرو۔ کہا مدینے میں مارکیٹ لگا لو۔ جب مدینے میں مارکیٹ لگی، دودھ بیچنے والے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف، پنیر بیچنے والے کا نام، کھووا بیچنے والے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف، کپڑا کی تجارت کرنے والے عثمان غنی ذو النورین، کپڑا کی تجارت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق۔ جب انہوں نے مارکیٹ مدینہ میں لگائی، خود بخود جو 50 میں ادھر بیچتے تھے اب ہاتھ جوڑ کے بلاتے ہیں کہ 25 ہی میں لے لو، آدھے میں لے لو، بلکہ اور چاہو تو کم کر کے لے سکتے ہو۔ ہم چاہیں ہم یہاں سے بیٹھ کے کل قیامت کے دن اگر کسی فلسطینی بچے نے جن کے ٹکڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ پولیتھین میں پولی بیگ میں رکھ کر کے باغ ایک چل رہا ہے، وہ کربلا کا میدان تھا کہ علی اصغر کو جھولے میں جھلاتے ہوئے شہید کیا گیا، آج وہ فلسطین غزہ کے مسلمان ہیں، کیا آپ کے دلوں پر یہ درد نہیں اٹھتا؟ اگر سوال پوچھ دے گا، آپ تو کاروبار میں مسجد تھے، آپ تو دعوتیں اڑا رہے تھے، آپ کے آنکھ میں اس کے ہمارے درد کا ذرا بھی آنسو نہیں پایا گیا، اللہ نہیں بخشے گا، اللہ پاک اس کا حساب لے گا، پھر جا کر کے آپ کی بخشش کا کیا حال ہوگا اللہ بہتر جانے۔ لیکن ہم آج سے یہ وعدہ کر کے اٹھے اس مسجد سے کہ ہم ان تمام جو 129 یا 29 جو بھی اس کا کوڈ بھی ہو، میں تو ایسے ہی پکڑ لیتا ہوں اللہ کے کرم سے، لیکن آپ ان تمام پروڈکٹ کو استعمال نہ کریں، ان سے تو آپ کا ایمان بھی گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے استعمال کیے ہوئی چیز کو، ان کے بنائی ہوئی چیز سے۔ لہٰذا مسلمانوں آپ سے یہی گزارش ہے، ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں جو وہ یہ ہے کہ ان کے بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، استعمال کرنا بالکل ناگزیر نہ سمجھیں۔ یہ بہت آسان ہے کہ ہم جب ہم کولڈ ڈرنک چھوڑنا چاہیں گے تو شربت پی لیں گے، اور جو ہمارے ہند کا بنا ہوا پروڈکٹ ہوگا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ مجبور نہیں ہیں، آپ مجبور ہونے کا بہانہ نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کے دن آپ کا اس بہانے پر بھی سوال ہوگا کہ تم بہانہ کر رہے تھے، کیا مجھے نہیں معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو اپنی مساجد، اپنی نشانیوں کی حفاظت کے لیے مامور کیا، ان کی شہادت سے ڈریے، ان کے حساب و کتاب سے ڈریے۔ جب وہ آ کر گریبان پکڑ لیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔